فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ 5 فلمیں 3 سال بعد ٹوٹل برباد ہوئی فلم انڈسٹری میں لگی، اور ذوق و شوق سے پاکستان ان فلمیں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ ابھی بات ہوگی، سارے پروڈیوسر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، سید نور صاحب نہیں آ سکے، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کریں گے۔ اور یہ ہم پہلی بات تو یہ آرٹس کونسل آف پاکستان مذمت کرتا ہے اس پالیسی کی کہ ایسے موقع پہ جب پاکستان سینما دوبارہ سے سر اٹھا رہا تھا فرام دا ڈسٹ، اور یہ ایک فلم انڈسٹری فلرش ہونی تھی، آگے بھی بہت ساری فلمیں پاکستانی آ رہی ہیں، ان کو برباد کرنے کے لیے آپ ایک ایسی فلم لے کے آ گئے کہ جس کی وجہ سے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اور ہمارے جتنے بھی فلم پروڈیوسر ہیں یہ زیادہ تر خود بھی آرٹسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار جو کریٹیو لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے پاکستان میں فلم کون بنائے گا؟ تو یہ ایک ارجنٹ میٹر تھا، میں بھی ٹریول کر رہا تھا، اور وجاد دبئی سے آئے ہیں، عدنان لاہور سے ابھی فلائٹ پہ پہنچا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ہم بچانے کی کوشش کریں، جو اتنی اینٹی آرٹ اور کلچر سوسائٹی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی اچھی فلمیں کیوں نہیں بناتے، تو بنائی ہیں، انہیں موقع تو دو کہ وہ لوگوں تک پہنچیں۔ تو میں شکر گزار ہوں پورے میڈیا کا بھی، اور آپ سب کا بھی، میاں صاحب، بدر، جاوید بھائی آئے سپورٹ کرنے کے لیے، وجاہت رؤوف، بدر اکرام صاحب، عدنان صدیقی صاحب، یاسر نواز، ندا اور وجاہت رؤوف، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ سب یہاں جمع ہوئے۔ اور میں درخواست کروں گا کہ چیئرمین صاحب جو پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، آپ کچھ بتائیے کچھ فیکٹس کے بارے میں۔ السلام علیکم، میرا نام امجد رشید ہے، میں چیئرمین ہوں پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا۔ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کا مین مقصد ہے اور رہے گا پاکستان فلم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا، اور اس کی گروتھ میں جہاں بھی کوئی ضرورت ہو وہاں اس کو اسسٹ کرنا۔ یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بڑا ایک نادر موقع تھا کہ 2 سال اتنا تعطل ہونے کے بعد یہ فلمیں دوبارہ شروع ہو گئی، ریلیز ہو رہی، اس میں بڑی میجر انویسٹمنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پبلک میں ایکسیپٹ ہو گئی۔ یہ ایسی فلمیں نہیں تھیں جن کو پبلک نے یہ سمجھا کہ جی کیا فلم ہے یا اس کا کوئی فلم میں ٹیکنگ نہیں ہے۔ تو ہم نے ایز اے چیئرمین پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن شروع سے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کیا تھا۔ ہماری اپریہنشن تھی کہ یہ کچھ ایسی جو فلم آ رہی ہے فارن فلم، یہ ہمارے بزنس کو ڈیمیج کرے گی۔ تو ہم نے شروع سے ہی یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں سے بھی، اور ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہو، اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا سیریس پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ان کو کمیونیکیٹ ہو۔ تو اس سلسلے میں سیکٹری واز جنرلی بین ویری، سیکٹری انفارمیشن ویری ریسیپٹیو۔ اس کو بڑے شارٹ نوٹس پہ میں نے کہا کہ جی ہمارے ایک ڈیلیگیٹ ملنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں اتفاق سے جا نہیں سکتا تھا، کوئی میری پرسنل تھی تراویح ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں، یہ پورا ایک ڈیلیگیٹ کوئی لاہور سے گیا ہے، کوئی کراچی سے زیادہ تر گئے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو کر ملے، اور سیکرٹری صاحب نے اشور کیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ جو جیسے انڈیا کی بھی انہوں نے بند کر دی تھی کہ انڈیا کی فلم عید کو نہیں لگے گی، تو نہیں لگی پھر، تو اس کی بھی فلم میں ساتھ یہی ہوگا کہ بھی ہم اس کو آپ کو 1 ویک کا ٹائم دیتے ہیں، ہم نے کہا جی 2 ویک کا ٹائم دیں تاکہ یہ اپنا کوئی انویسٹمنٹ کا کوئی پورشن کور کر سکیں اور ان کو کوئی لاسز وغیرہ نہ ہوں۔ تو یہ ساری انشورنس اپنی جگہ چل رہی تھی۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہم نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے بڑی کوشش کی بات کرنے کی آفیشلی طور پہ، ان کو لیٹر بھی لکھا،
उनके पीएस को भी कहा, उनको फिर दोबारा लेटर लिखा, फिर लेटर लिखा, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका, या वो उन्होंने इस तरह नहीं समझा कि भाई कोई ज़रूरी है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, वरना मैं ये एप्रीहेंशन उनको डायरेक्ट कन्वे कर देता ऑफिशियली तौर पे। एनीवे, फिर हमने जिस वक्त वापसी पे आके उनको फिर एक ख़त लिखा, कापी भी मेरे पास है, जिसमें हमने बताया कि जी इस फिल्म के फॉरेन फिल्म के शोज़ भी खुल चुके हैं और आलमोस्ट 50% शोज़ जो हैं वो उन्होंने उनको दे दिए हैं, और सिनेमा ने एज़ यूजुअल कुछ 6 करोड़ की कलेक्शन भी कर दी एडवांस बुकिंग में। तो फिर भी हमें ये वादा किया गया मिनिमम कि आपको 1 वीक ज़रूर देंगे, और हम इंसिस्ट करते रहे कि हमें 2 वीक चाहिए। लेकिन हुआ ये कि 3 दिन जबकि फिल्में अच्छी बिजनेस कर रही थी, जबकि आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने भी एक मीटिंग की वहाँ पे घर में कि भाई अब ये फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, इसका रिज़ल्ट आया, इसका रिज़ल्ट आया, तो चलें फिल्म शुरू करते हैं, जो हमने स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ था। लेकिन सारी ये डिस्करेजमेंट हो गई, ये एंटी क्लाइमेक्स हो गया कि जी फिल्में उन्होंने, और ये भी एक बड़ी अजीब बात हुई है जो आपको भी पता ही होगा कि फ़िल्म हमेशा ये होता रहा है कि सेंसर जो फिल्म इस्लामाबाद में होगी, बाकी दोनों सेंसर बोर्ड उसको फॉलो करेंगे। कई दफ़ा ये हुआ है, श्री साहब भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे, मैंने भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन की है कि हमें लाहौर से भी सर्टिफिकेट मिल गया, हमें कराची से भी सर्टिफिकेट मिल गया सिंध का, लेकिन पंजाब का जब तक वहाँ के सर्टिफिकेट नहीं मिलता था वो फिल्म रुकी रहती थी। अगर पास होती थी तो कर देते थे, नहीं तो उसको रोक देते थे। हमारी ऐसी फिल्में भी हैं जो कि यहाँ के पास हो गई थी, वहाँ ने नहीं की तो फिल्म रुक गई। ये पहली दफ़ा हुआ है, अब किस चैनल से हुआ है हमें नहीं समझ आती, कि फ्राइडे को उन्होंने फिल्म लाहौर में और कराची में रिलीज़ कर दी, और जैसे एंटिसिपेट किया जाता था वो 2.25 करोड़ रुपए का एक दिन में बिज़नेस किया उन्होंने। इस्लामाबाद में अब सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया है कोई 3 बजे के करीब, तो वहाँ भी लग जाएगी। तो हम सब स्टेक होल्डर हैं, हमारी भी पिक्चर हमने पंजाबी रिलीज़ की थी सईद नूर साहब वाली, और बाकी सब लोग जो हैं ये डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, इनकी मेहनत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम इन लोगों को उनकी बात सुने, फिर कोई एक्शन प्लान कंक्लूड करना होगा तो हम कर लेंगे। तो वजाहत साहब जी, पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, हम सब आपके बहुत मशकूर हूँ। इतने महदूद वक्त में आपको मदऊ किया गया और आप सब लोग इधर इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम प्रोड्यूसर हजरात कुछ आपसे अपने बातें करें, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे जो रिज़र्वेशंस हैं, उसको अगर बदर इकराम साहब अगर आप पूरा 1 बाय 1 सारा बता दें तो वो बड़ा आसान हो जाएगा सबके लिए। बहुत बहुत थैंक यू अतान, थैंक यू एवरीबॉडी, आप सबके आने का शुक्रिया। किस्सा है सिर्फ 4 दिनों का। एक फ़िल्म 6 मई को लगनी थी, हमने रिक्वेस्ट की, महीने से हमारी ये बात चल रही है कि जी हमें सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे दे दीजिए। ये 5 फिल्में हैं, 3 ईद के दिन लगी हैं, 3 दिन बाद फ्राइडे आ जाएगा जिस दिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज लग जाएगी। हमें 3 दिन दे दीजिए, दिस इज़ द ओनली अपील। हमें एश्योरेंस दी गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको मिल जाएगा मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स से, विच इज़ नॉट एन अनयूजुअल। ना हम किसी, सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि ना हम किसी फ़िल्म के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी फ़िल्म को बैन कराना चाहते हैं, ना किसी सिनेमा के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं सिनेमा पैसे कमाएं, उनकी कमाई होगी तो बिज़नेस बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, पाकिस्तानी फ़िल्मों का फ़ायदा होगा। सो लेट्स मेक दैट क्लियर कि हम ना किसी फ़िल्म को बैन कराना चाहते हैं, ना किसी सिनेमा के पर्टिकुलरली ख़िलाफ़ हैं। हम ये सिर्फ आज अपनी प्ली लेके आए हैं कि हमने 5 फिल्में दी हैं जिनका बेहतरीन रिसेप्शन हुआ है ईद के दिन। नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, बड़े दिनों बाद पाकिस्तानी फ़िल्मों ने परफॉर्म किया है, और कल 3 बजे तक
दे वर गोइंग ग्रेट. आप कल के भी फिगर्स मंगवा लीजिए, प्राइम टाइम सारे हाउसफुल हैं सारी फिल्मों के. तो हमें यह खुशी है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और सबकी फिल्मों की अच्छी रिपोर्ट है सब. अब 3 बजे के बाद कल से क्या हुआ है कि इमीडिएटली 50% शो ड्रॉप हो गए. अभी वजाहत उसकी डिटेल भी बताएंगे इमीडिएटली. और आज क्या होगा ये नहीं पता. जैसे अमजद साहब ने कहा, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. रईस फिल्म कराची लाहौर अनकट थी, इस्लामाबाद ने रोक दी, बैन हो गई. परवाज़ जनूब कराची लाहौर क्लियर थी, इस्लामाबाद ने रोक दी, एक दिन डिले हुई, उसका प्रीमियर यहाँ पे था, कराची में रोक दिया गया, इस्लामाबाद ने क्लियर नहीं की. अभी रिसेंटली वरना फिल्म कराची लाहौर ने क्लियर की थी, इस्लामाबाद ने रोक दी थी. यही हमारी मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन्होंने इंटरवीन किया. शी वाज़ वेरी हेल्पफुल, शी वाज़ वेरी फोर्थ कमिंग, और इन्होंने ही वो क्लियर करवाई. फिर जब इस्लामाबाद से हुई क्लियर तब वो फिल्म लगी, उससे पहले नहीं लगी. रात तक झगड़ा चल रहा था. अभी रीसेंट एग्जांपल है अबू अलिया की फिल्म, जावेद इकबाल, कराची में प्रीमियर हुआ, आप सब आए थे वहाँ पे. इस्लामाबाद ने रिलीज़ की, नहीं ली. लेकिन एक फ़िल्म जैसे अभी आधा घंटा पहले इस्लामाबाद ने सर्टिफिकेट दिया है, कल जैसे अमजद साहब ने बताया 2 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है. तो सर ये 2 करोड़ तो हमारे प्रोड्यूसर्स की जेब से गया ना. दिस इज़ द प्राइस वी हैव पेड फॉर अ लॉ दैट इज़ प्रिवेलेंट. एक पॉइंट. तो हमें तो सिर्फ 4 दिन चाहिए थे, वो 4 दिन भी नहीं मिले. तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी फिल्में बनाने का जब हमें 4 दिन ना मिल सके. दूसरी बात, ये हमारे पास मोशन पिक्चर एक्ट है 1979 का, जिसके तहत फिल्में सेंसर बोर्ड काम करता है, फिल्म की रिलीज़ बनती है. ये कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी. इसमें पॉइंट 31(2) है, ये आप पढ़ सकते हैं. इसके मुताबिक कोई सिनेमा 15% से ज़्यादा फ़ॉरेन फिल्म नहीं दिखा सकता. ये कोटा है, ये लॉ में मौजूद है. आज अभी वजाहत डिटेल बता देंगे कि क्या सिचुएशन है सिनेमा से. तो हम कोई पहले तो हमने फेवर मांगी थी, अब तो हम फेवर भी नहीं मांग रहे. हम कह रहे हैं जो लॉ है उसको तो फॉलो कर लें. सो हमारी रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है. तो उसके कुछ जिसे कहते हैं फंक्शनल पॉइंट हैं, रैशनल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको किए. अब इसके कुछ इमोशनल पॉइंट्स भी हैं. देखिए ये फिल्में इंपोर्ट होती हैं ऑन अ कमीशन, तो इसका सारा रेवेन्यू बाहर जाता है. ये पाकिस्तानी फिल्में अपने पैसों से बनी हैं. जितना रेवेन्यू आएगा इसको तो 1 रुपये को 1 रुपये भी नहीं गिनना चाहिए, इसके 1 रुपये को 1.5 रुपये गिनना चाहिए. क्योंकि ये हमारे सारे प्रोड्यूसर्स जो है ना, ये फिल्म एडिक्ट्स हैं. इन्होंने अगर 1 रुपया भी कमा लिया या ब्रेक इवन भी हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ अगर इन्हें फिल्म में 5% लॉस भी हो ना, अगले साल ये फिर फिल्म बनाने खड़े हो जाएंगे. तो जो 1 रुपये का रेवेन्यू आ जाएगा उसे 1.5 रुपया समझें, बिकॉज दे विल री इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दे विल री इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग जॉब्स, they will reinvest in entertaining people, they will reinvest in creating positive image of Pakistan. तो आप ये सारी चीज़ें हम एट लॉस कर रहे हैं. सारा साल ये ड्रामों में एक्टिंग करते हैं और उसके बाद इतना हक तो बनता है कि एज़ पर लॉ फॉलो किया जाए. चाहे देखें अगेन बैन करने की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह बाकी फिल्मों ने लाइन में खड़े होकर सर्टिफिकेट लिया, अपनी बारी ली, उसको तो फॉलो करें. इसी तरह जो अभी देखें पैमरा रेगुलेट करता है पाकिस्तानी कंटेंट को टेलीविज़न में कि जी फॉरेन कितना होगा, लोकल कितना होगा, 10%. इसी तरह का लॉ मौजूद है. तो हम कह रहे हैं कि वही लॉ फॉलो कर लिया जाए. सो ये मोटी मोटी गुजारिशात हैं. इसके बाद वजाहत अदनान कुछ बिज़नेस के बारे में और उसके बारे में बताइए. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके दरमियान मैं सबसे यंग प्रोड्यूसर हूँ एज ए फिल्म मेकर, और ये मेरी पहली काविश थी दम मस्तम. आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम जो अदाकार हैं कोई हॉलीवुड के अदाकार नहीं, बॉलीवुड के अदाकार नहीं है. ये हमारी उम्र भर की कमाई होती है, और इस उम्र भर की कमाई से हम अपने पैशन को हम तख्लीक करते हैं, हम आपको पर्दे पे ला के दिखाते हैं. ये आसान काम नहीं है. हम उम्र भर की कमाई एक फ़िल्म बनाने में लगाते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारा पैशन है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पैसे भी अगर वापस आ जाए तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मार्का होगा जो उम्मीद नज़र नहीं आती. मगर जैसे कि बदर इकराम साहब कह रहे थे कि हम अगर लॉसेस में भी जाएंगे तो हमारा पैशन ऐसा है कि हम बनाएंगे. वजाहत साहब 4 फिल्में बना चुके हैं, यासिर बना चुके हैं.
یہ صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ ان کا شوق ہے, ان کا پیشن ہے, اور ایک چھوٹے بزنس مین, ہم کوئی بہت بڑے بزنس مین نہیں ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محفوظ کیا جائے. جیسے کہ پہلے بھی آپ سب نے کہا کہ بھئی ہم فورن فلمز کے خلاف نہیں ہیں, بالکل چاہتے ہیں وہ آئے. میں خود فین ہوں مارولز کا, میں خود دیکھنے جاؤں گا, اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنے جاؤں گا. مگر ہم نے بھی کچھ فلمیں بنائی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ فلمیں سب چل رہی ہیں, اور آپ سب نے لکھا ان کے باروں میں, آپ سب نے جا کے دیکھی بھی ہیں وہ فلمیں, اور آپ لوگوں نے خوب تالیاں بھی بجائی ہیں اس کے حوالے سے. تو ہم یہ صرف چاہتے ہیں, اور نہ کہ وہ بزنس اگر برا کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار, آپ کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے, آپ ایگزیبیٹر ہیں, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ ایک فورن فلم سے آلریڈی ایڈوانس بکنگ کر چکے ہیں, آپ آلریڈی ایک پیسہ آپ کے پاس آ چکا ہے, تو یہ پیسہ تو ہم بھی آپ کو کما کے دے رہے تھے. تو وہ اگر بعد میں بھی لگتی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ہی رش ہوتا جتنا آج جو ہو رہا ہے. اور جو فگرز تھے کل اور پرسوں میں آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ہاف ہو گیا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ پلیز یہ ہمیں ریلیکسیشن دیا جائے جو ہم نے یہ درخواست کی تھی. اور کتنا مانگا تھا ہم نے؟ ہفتہ مانگا تھا. ہم تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ابھی بہت زیادہ آگے بڑھا دیجیے. تو پلیز ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی, میں, شتیش صاحب, بدر صاحب, آپ مصروف تھے, آپ نہیں آ سکے تھے, مگر ہم سب لوگ گئے تھے نا, آف کورس ان کے کنسینٹ کے ساتھ گئے تھے, اور ہم نے جا کے آفیشیلی جا کے ہم مل کر بھی آئے ہیں کیپٹل میں, اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا, اور یقیناً انہوں نے بھی بڑی ہماری مدد کی. مگر آل آف اے سڈن یہ ایک جو کل جو فلم لگ گئی 3 بجے, اس سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اگلی دفعہ اگر فلم بناؤں گا تو میں سوچوں گا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سنیما کیسے بڑا ہوگا. وہ اسی طریقے سے بڑا ہوگا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے, اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کیسے کہیں گے کہ یار ہم کیوں عید میں فلم لگاتے ہیں, ہم کیوں 5 فلمیں عید میں لے کر آئے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کما نہیں سکتے. ہمیں عام وقت پہ اگر فلم کیسے کانفیڈنس دلوانا ان کا کام ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے تحفظات کو اس کو بالکل محفوظ کیا جائے. اور یہ بغیر یہ اپیل کیے میرے خیال میں یہ بات پہنچ نہیں رہی. ہم حکومت پاکستان سے بھی بات کرتے ہیں, اور ہم اپنی پاک افواج سے بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ریزرویشنز ہیں ان کو دیکھا جائے. ہم بہت مجبور ہو کر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب. ہم سب اپنی پروموشنز پہ گئے ہوئے تھے, یہ دبئی گئے تھے, اپنی پروموشن چھوڑ کر آئے ہیں. میں لاہور کی اپنی پروموشن چھوڑ کر آیا ہوں, یاسر اپنی پروموشن چھوڑ کر آئے ہیں, صرف اس لیے بیٹھے ہوئے. اور یہ اس وقت ہمیں سنیماز میں جانے کا تھا, یہ وقت ہمیں اور پروموٹ کرنے کا تھا, نہ کہ یہاں بیٹھ کے ہم آپ کے ساتھ یہ اپنی دکھ بھرے روئے. بہت بہت شکریہ. ندا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ندا کے بعد میں بھی یہ بات رپیٹ کروں گی کہ ہمارے پیچھے کسی سیٹھ صاحب کا ہاتھ نہیں ہے. ہم لوگوں نے بہت محنت سے پیسے جمع کیے ہیں اور ہم پیشنیٹ ہیں فلمیں بنانے کے لیے. اسی لیے یہ ہماری 4تھی فلم ہے جو ہم نے پروڈیوس کی ہے, اور یہی سوچ کے کی ہے کہ ہمیں بریک ایون بھی مل جائے, سو ہم اس کو دوبارہ سے انویسٹ کریں گے اور فلم بنائیں گے. سو ہماری چاہ بہت بڑی نہیں ہے, پر ہمیں عوام سے تو سپورٹ ملی, لیکن یہاں ہم بالکل گھبرا گئے دیکھ کر کہ ہمیں سنیماز کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. اتنی سی التجا تو تھی کہ بس وہ فلم جس کے ہم خود بھی فین ہیں, مارول موویز کی, میں خود بچوں کے ساتھ اگر 5 دن بعد لگتی تو کہ میں دیکھنے نہیں جاتی, میں خود بچوں کے ساتھ دیکھنے جاتی, ایڈوانس بکنگ کراتی. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف اپنا اتنا سا حق مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم پیشنیٹ ہیں, ہم اپنی جمع پونجی ہم ساری زندگی ذرا کما کے جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں, اور ہم نے انویسٹ کیا ہے فلم میں اور فلم بنائی ہے باقاعدہ. وہ شوز سولڈ آؤٹ بھی ہو رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, رش بھی ہے, چاہے وہ عدنان کی فلم ہو, وجاہت کی ہو,
ہماری فلم ہو یا حسن ضیاء کی فلم ہو, جمیل بیگ کی فلم ہو, وہ سب کما رہی ہیں فلمیں. ایسا نہیں ہے کہ سنیماز خالی ہیں. اور 2 سال بعد, کرونا کے 2 سال بعد ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ بھائی ہم عید پر فلم لے کر آئے, ہم نے یہ رسک لیا ہے. سو ہمیں تحفے میں یہ مل رہا ہے کہ ہم سے تھوڑا وعدہ کیا گیا کہ ہم 5 دن, صرف 5 دن کی تو بات تھی کہ ہم ڈیلے کر دیں گے. کل بہت سارے سنگل اسکرین سنیماز سے ہمارے شوز اتار دیے گئے. تو کہاں سے دیکھیں, لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ ہم چکر کے یا ہم دم مستم کی فلم یا گھبرانا نہیں ہے یا پردے میں رہنے دو کے ٹکٹس لینے گئے تو وہاں ہے ہی نہیں فلمیں. سنگل اسکرین پہ صرف فورن فلم لگی ہوئی, جس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. فورن موویز لگنی چاہیے سنیما میں تاکہ فٹ فال بڑھے, ایک ہیبٹ جو ٹوٹ گئی ہے وہ ڈیولپ ہو. ہماری صرف یہ التجا ہے کہ ہمیں میدان تو دیا جائے کھیلنے کے لیے. اور معذرت کا ساتھ, یہ جو ہم نے فلمیں بنائی ہیں یہ کل نہیں بنائی ہے, یہ جو کووڈ شروع نہیں ہوا تھا جب سے ہم بنانا شروع کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو یہ پیسے رک گئے تھے, یہ ہم کہیں اور انویسٹ کرتے تو شاید مل بھی جاتے. تو یہ 2-2.5 سال یہ پیسے ہمارے پاس, اس کا کوئی انویسٹمنٹ آگے نہیں تھی. اب ایک چھوٹا سا موقع آیا ہے آگے کچھ بنانے کا, تو وہ بھی سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا تو یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا پھر؟ میں اس بھی کہوں گا کہ جب کووڈ آنے سے پہلے میری 3 دن 4 دن شوٹ ہوئی تھی تو لاک ڈاؤن لگ گیا, سب کچھ بند ہو گیا. ایک دل میں خیال آیا کہ یار ابھی 3-4 دن کی انویسٹمنٹ ہے, یہ کووڈ کتنا لمبا چلے گا, یہ سب کچھ سلسلہ کتنا چلے گا. تو ایک دل نے کہا کہ یار یہ 3 دن کا 4 دن کا لاس برداشت کرتے ہیں, فلم نہیں بناتے. لیکن پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم نہیں بنائیں گے تو پھر انڈسٹری آگے کیسے جائے گی. اور الحمدللہ پہلے 3 فلموں نے بزنس کیا ہے تو چوتھی بھی کرے گی. تو ہم نے یہی سوچ کے بنایا کہ چلیں ہمارا ملک ہے, ہماری فلمیں ہیں, اور میں ہوں یا وجہات ہے, چلے دان اور یہ تو فرسٹ ٹائم آئے, لیکن ہم نے ماشاءاللہ سنیماز کو ہی کما کے دیا ہے, ہم نے ریونیو جنریٹ کیا ہماری موویز نے, اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کے سنیما میں آنے کے لیے لوگوں کو ہم در جاتے ہیں, ہم مالز جا رہے ہیں, ہم پروموشن کے لیے دن رات ہم نے صرف ایک اس لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ جو 2 سال 2.5 سال سے سنیماز میں نہیں آئے وہ خدا را آپ سنیماز میں آئیں اور ہماری موویز دیکھیں. اس کا مطلب ہم اور آپ ایک ہی ہے نا, میں سنیماز کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہماری ایفرٹ آپ سب کو نظر آ رہی ہے. آپ یقین مانیں یہ آخری کے جو 15 دن گزرے ہیں رمضان سے لے کے, ہم 3-3 4-4 گھنٹے سوتے تھے. ہمیں یہاں بھاگنا ہے, ادھر بھاگنا ہے, صرف اس لیے کہ ہم موویز کو پروموٹ کر سکیں, لوگ سنیماز کی طرف آئیں. 2.5 سال 3 سال تک مووی لگی نہیں ہے سنیما میں. تو ہم جب آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو ہماری محنت, آپ کو ہماری یہ مشقت نظر نہیں آ رہی ہے؟ فلم اسکرپٹس چھوڑ دیں, فلم کا شوٹ چھوڑ دیں, فلم کی پوسٹ چھوڑ دیں, آپ آخری کی 15 دن کی محنت دیکھیں ہماری. ہم نے دن رات ایک کر دیا یار, صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کو سنیما میں لے کر آئیں, اور اینڈ میں آپ ہمیں یہ رزلٹ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لگے. کل میرے پاس کال آئی کہ 5:30 بجے کا 4 دن پہلے ٹکٹ شو ہم نے بک کیا ہوا تھا, یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم نے وہ اتار کے دوسری فلم لگا دی, آپ یہ دیکھ لیں, آ کے فوراً فلم لگا دی ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں تو پیسے واپس لے جائیں, یہ فلم دیکھیں. تو پھر کہاں سے آیا, پھر ہم کیوں بنائیں فلم؟ پھر بہتر نہیں ہم ڈرامے بنائیں, بہتر نہیں ہے کہ ہم ایکٹنگ کریں. ہم تو شوق کے لیے بنا رہے ہیں نا فلم, اپنے ملک کے لیے بنا رہے ہیں, اور سارا جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا وہ اسی ملک میں آنا ہے نا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلم نہ لگیں, وہ لگیں, 1 ہفتہ دے دیں, چلیں. آپ 1 ہفتہ نہیں دینا چاہتے نہ دیں, کم سے کم آپ شوز کا تو کچھ انصاف کر دیں. آپ ہمارے شوز اتار کے آپ نے صرف دوسری فلم لگا دی, آگے انگلش فلم لگا دی آپ نے. تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اس فلم کا پروڈیوسر ہم دونوں ہیں, لیکن میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں. اس کے اسکرپٹ سے لے کے, اس کے شوٹ سے لے کے, کہاں کس طرح شوٹ ہم کرتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہے. ہمارا مقابلہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے انڈین موویز سے یا فورن موویز سے. سر ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی 2% آبادی ہے جو فلم دیکھنے آتی ہے سنیما میں. ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی, ہمیں بڑے ہونے کا ٹائم تو دیں. سر آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا جب پرائیویٹ چینلز آئے تھے تو آپ کا پاکستانی عوام تک یہ اسٹار پلس, سونی, یہ جو انڈین چینلز ہیں وہاں لگ گئے تھے, لیکن ہم لوگوں نے ہی لے کر آئے نا واپس. آج جیو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ, ہم ٹی وی کھڑا ہوا ہے, آپ کا ARY کھڑا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ ہم نے محنت کی. ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ڈرامہ نمبر 1 ہے,
اور ہم نے کیا نمبر 1 اس کو, تو کیا ہم فلم نمبر 1 نہیں کر سکتے؟ ہمیں ٹائم تو دیں کم از کم آپ. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم فلم بنا کر چھوڑ دیں, ہم ڈرامے کرتے رہیں, ایکٹنگ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا, آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمیں بچے پالنے ہیں, گھر چلانا ہے اپنا, ہم وہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی جی, السلام علیکم, شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. جو ہماری فلمیں چل رہی ہیں, جس طرح بدر نے کہا, میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے پروموٹ کی ہم سب کی فلمز, اسی وجہ سے ہاؤس فل جا رہے ہیں سب موویز کے. تو یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کا ایک اسپرٹ جس میں ہم پاکستانی سنیما کو آگے لے کے جاتے ہیں. ساری انڈسٹریز ریگولیٹڈ ہیں, گاڑیاں, آٹو موبائل انڈسٹری ہے, یہاں تک کہ ٹی وی چینلز پہ بھی ایک رول ہے کہ اتنا % سے اوپر فارن کانٹینٹ نہیں چل سکتا. سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے پہ آتے ہیں. جب سنیما کی بات ہوتی ہے تو ایسا بھی رول ان پلیس ہے, لا ہے, جو بدر نے بتایا, لیکن پریکٹس نہیں ہو رہی. میں آپ کو نمبرز بتاؤں, 453 شوز تھے کل ٹوٹل ملا کے, اس میں سے 220 وچ از 48.5%, آلموسٹ 50% شوز جو ہیں وہ, لیکن اس میں اسلام آباد نہیں شامل. اچھا, اور اگر کمپیئر کریں تو جو ہماری موویز ہیں وہ 12%, 9%, 8% پہ شیئرنگ ہے. تو ایک انگلش مووی کے اگینسٹ جو کہ 49-50% سے اوپر لے کے جا رہی ہے اسلام آباد, آپ دیکھیں. اور ہماری فلموں کو بالکل ہی لو, ایک شو ہے دن میں, 2 شو ہیں. جس طرح ندا نے بتایا, جو پری سولڈ ٹکٹس ہیں وہ لینے لوگ جا رہے ہیں کہ یہ ہماری مووی دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں یا آپ ریفنڈ لے لیں اور یا آپ ڈاکٹر اسٹرینج دیکھ لیں. تو ہماری فلموں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. تو آل وی آر سیئنگ از کہ جو ایک فری گراؤنڈ ہوتا ہے, فیئر پریکٹس ہوتی ہے, وہ کریں. کوئی فلم بین نہ کریں, کچھ نہ کریں, اس کو ریگولیٹ کریں, اس کو صحیح شیئر ملے. دوسرا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ سینما اونرز ہیں اور ہمارے دوست ہی ہیں, ہمارے سب ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ذرا فاروق صاحب آئے ہوئے ہیں, یہاں کے قریب والے, انہوں نے ڈیسیجن لیا, اسٹینڈ لیا کہ میں پرائم ٹائم پہ نہیں دوں گا شو. یہ ہوتا ہے سالیڈیرٹی وتھ پاکستانی سنیما. انہوں نے اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھا, آلدو پاکستانی بھی فل جا رہی ہیں, لیکن اگر 10 سیٹیں بھی کم جاتی ہیں کسی شو پہ, تو مطلب ہے یہ بات, یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں پہلے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کروں, اس کے بعد سیکنڈ پرائرٹی پہ ہم آگے لے کے جائیں. تو یہی تھا, باقی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں یہاں پر. یہی آپ لوگ سے درخواست کروں, جس طرح آپ نے پروموشنز میں ہمیں سپورٹ کیا ہے, اسی طرح اس کے بارے میں لکھیں, پریشر بلڈ کریں. ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم منسٹری سے ملیں. اور میں شازیہ کے بعد بریفلی اینڈ میں شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ہماری اپیل کیا ہے اصل میں. میں بھی بس یہی کہوں, جو وجات نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ سنیما آئے ہیں, کیونکہ ہم جب پروموٹ کر رہے تھے آپ نے ہمیں پروموٹ کیا اور ہماری فلمس کو پروموٹ کیا. تو اس کاز میں بھی پلیز ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے سنیما کے لیے, ایز ایوری ون سیٹ کے لائف سیونگز لگا کے ہم محنت کر کے ایک چیز بنا کے انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ہے جو پیپل ہیں, وے کریٹنگ جابس فار دوز پیپل جن کو ضرورت ہے. اسپاٹ بوائز ہیں, کیمرہ مین ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر. تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کاز کے لیے بھی, جس طرح فلمس کو کیا ہے پلیز اس کو بھی. اچھا, ایک لاسٹ پوائنٹ میں بھول گیا کہ اگر ڈاکٹر اسٹرینج 4 دن یا 7 دن بعد بھی لگتی تو بھی اتنا ہی پروفٹ کماتی, کیونکہ یہاں سے دبئی تو کوئی نہیں جائے گا دیکھنے کے لیے. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس مووی کا. ہم سب کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی اگلے سال فلم نہ بنا سکے, پھر کیا لگائیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر اسٹرینج 365 دن تو نہیں چل سکتی, تو ہماری فلموں سے ہی سنیما چلتا ہے. اور اگر ہم 4 نہیں بنائیں گے, 5 نہیں بنائیں گے جن کی آئی ہے, تو رہی کتنی جائیں گی پھر فلمس. میں شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کلوزنگ ریمارکس بھی, اور جو ہمارا ایک ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. نہیں, اس سے پہلے کہ شیخ صاحب بات کریں, میں ابھی بقرعید میں اور فورن فلمز آنے والی ہیں, تو پھر کیا اگر ہم ابھی نہیں روکیں گے تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اس کو رکنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ, جتنا سپورٹ آپ نے ہمیں پروموشن میں کیا ہے, اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اور جتنا ہم یہ پریشر بلڈ کریں گے اور جتنا ہم یہ جا کے بتائیں گے لوگوں کو, اتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں, اس انڈسٹری کو, پاکستان کو. بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ساری باتیں تو کہہ دی ہیں سب نے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس میں فوری طور پر آپ ایکشن لیں اور ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کو بچائیں. آج ہی ایکشن لیں. آپ مریم اورنگزیب کو بلائیں, ان سے پوچھیں ڈیٹیل, اور آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ آج تک انڈسٹری میں نہیں ہوا کہ 3 دن پاکستانی فلمیں لگنے کے بعد ان کو بغیر بتائے ہوئے وہ اتار دیا ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی.
لوگ میرا مطلب ہے اپنے پیسے جیسے عدنان ہے اپنا نہیں حسنین ہے یہ اور اپنا وجاہت ہے, یہ میرا مطلب ہے کہ ندا اور یاسر ہے, یہ اپنے پیسے یعنی کہ جو کسی اور کام میں لگا سکتے وہ فلم انڈسٹری پہ لگا رہے ہیں اور رسک لے رہے ہیں کہ یار ہم پاکستان فلم انڈسٹری کو آگے لے کے جائیں. ہمیشہ پاکستان کے عوام کو پاکستانی فلموں سے یہ گلہ تھا کہ آپ فلمیں اچھی نہیں بناتے, میوزک اچھا نہیں ہوتا, ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا, آپ کے کیمرے اچھے نہیں ہیں, لائٹ اچھی نہیں ہوتی. اب الحمدللہ یہ آپ ساری فلمیں جا کے دیکھیں, یہ ساری اس قابل ہے کہ آپ ان فلموں کو کسی بھی ہندوستانی فلم کے سامنے لگا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اتنے کم عرصے میں ہم نے وہ سارا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور اس وقت اگر یہ ہمارے انڈسٹری کے ساتھ یہ ہوگا کہ 3 دن کے بعد فلم بغیر بتائے ہوئے اتار دیں تو کہیں بھی نہیں رہیں گے ہم. تو میری ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ پلیز آج 6 بجے کا شو چلنا ہے, اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ خبر, آپ کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی چینل والے آئے ہیں, اس کو ارجنٹ سمجھ کے آپ اس نیوز کو لگائیے گا. بریکنگ نیوز ایکچولی یہ ہے آج کی, تو یہ اس کو تو وہ آپ اس کو لگائیں تاکہ وہ اس کو سنیں پرائم منسٹر صاحب. اور وہ خود فنون لطیفہ سے ان کا بڑا لگاؤ ہے, تو وہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا, پچھلی عیدوں پہ یہ ہوا ہے کہ بھائی ہندوستانی فلمیں لگتی تھی تو 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا تھا, 6 دن کا ٹائم دے دیا تھا. تو یہ جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 5-6 دن کا ٹائم ہمیں دو اور کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو سینما پاکستان میں بنا ہے یہ انگلش فلموں کی وجہ سے بنا ہے اور باہر کی فلموں کی وجہ سے بنا ہے, جس کا فائدہ ہم پاکستان فلم انڈسٹری اٹھا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ ہمارے پاؤں, آپ ہمیں مضبوط کریں, ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے پوری دنیا میں. تو میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے کہ پلیز آج کوئی ایکشن لیں اور اس ایکشن کو ارجنٹ سمجھ کے روکیں اور ہمیں 4-5 دن کا مارجن دیں اور پھر بے شک وہ جو فورن فلم ہے اس کو لگا دیں. شکریہ. اب جیسے کپری سنیما ہے, زندگی بھر ادھر فورن فلمز لگی ہیں, آج کپری سنیما فورن فلمز کی وجہ سے ابھی تک کھڑا ہوا ہے. تو وہ اگر یہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں تو باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن کی ایگزیبٹرز ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فار دا سیک آف دس انڈسٹری, ٹو سیو دس انڈسٹری, دے ہیو ٹو ٹیک اینی ایکشن فار دس انڈسٹری. یہ شیخ صاحب بہت شکریہ. اس کا پریکٹیکل کنکلوژن جاوید شیخ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے نا. آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, ہم لوگ, میں کراچی جا رہا تھا, اسلام آباد جا رہا تھا, میں نے فلائٹ کینسل کرائی, سب لوگ آئے ہیں. تو اس کا کچھ بینیفٹ ہونا چاہیے, اس کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے. اور ایک بات جو شاید آپ کے نالج میں ہو اور میرا خیال ہے شاید ہمارے کسی کولیگ نے کور نہیں کیا, کہ پاکستانی فلمیں پاکستان کی انویسٹمنٹ سے بنی ہے اور یہ جو پیسہ ہے یہ پاکستان میں رہے گا, اس سے نئی انویسٹمنٹس ہوں گی. اور یہ جو 5-10% کی کمیشن پہ فلم ہوتی ہے یہ سارا فارن ایکسچینج کی صورت میں باہر جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب اس وقت ہم اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں, کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, اور کبھی ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں امپورٹس کے اوپر, تو یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ فارن ایکسچینج کی جو ریمیٹنسز ہے اس کو امپورٹنس ہیں یا جو انڈینس ملک میں پیدا ہو رہا ہے اس میں ہے. بہت شکریہ سر. اگر کسی اور صاحب نے کوئی بات کرنی ہو تو کر لیں. کوشچن آنسر اگر پریس کرنا چاہتے ہیں. جی سوال. بدر ہم سوال لے رہے ہیں. ہلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک دو بھائی. مائک اختر صاحب کو مائک دو. حالانکہ ان کی آواز ویسے ہی ماشاءاللہ اختر علی اختر کی آواز جو ہے نا. سر ایک تو یہ بہت خوشی ہو رہی کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں اور ایک بات کر رہے ہیں, لیکن دکھ یہ ہے کہ سینما کی کوئی نمائندگی نہیں ہے.
तो आप लोगों की स्टोरी सब एकतरफा लग रही है। सिनेमा मानकान से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब साल में एक फिल्म बनाते हैं, पूरे साल हमें सिनेमा चलाना होता, हमारा लाखों का खर्चा हर महीने का, वो हम कैसे पूरा करें? तो हम इंग्लिश फिल्मों से करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक फिल्म कहाँ बनती है, लाइन से अभी 20-22 फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं और अगले साल की इंशाल्लाह ये अगर हमें बिजनेस देंगी फिल्म तो ये 4 प्रोड्यूसर आपको अगले साल भी नज़र आएंगे। और इस वक्त 15-18-20 फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं जो लगनी है। और अख्तर साहब बंद करने का थोड़ी कह रहे हैं। अख्तर साहब पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, ये कमा चुके हैं अपना 50%, ये और कमाएंगे, ये फिल्म ख़त्म नहीं होगी, फ़ौरन फिल्म देखेंगे लोग, जाएंगे भी। हमने सिर्फ 1 हफ्ते का हमने उनसे रिलीफ मांगा था, 1 हफ्ता देते हैं तो बिजनेस पे कोई फर्क नहीं क्या, इसमें क्या गलत है? ये पाकिस्तान दुनिया में ऐसा होता है कि आप अपने मुल्क की चीज़ पहले दिखाते हैं, फिर आप फॉरेन कंटेंट दिखाते हैं। अगर आप भारत की बात करते हैं, वो तो फॉरेन फिल्म लगा नहीं सकते जब तक उनका ऑफिस वहाँ नहीं होगा। तो आप उनकी आप ज़रा अगर थोड़ी सी हम एग्जांपल यही दे लेते हैं ना, दूसरे मुल्कों से लेते हैं ना, और क्या कर रहे हैं, उनकी पहले फिल्म लगेगी फिर वो जाके फॉरेन फिल्म लगाएंगे। और वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब तक उनका ऑफिस वहाँ नहीं खुलेगा वो तो फिल्म भी नहीं लग सकती। और तो हमारे शोज भी तो बिक रहे हैं, हमारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, तो उससे भी तो आ रही है ना। एक सेकंड प्लीज, मुझे अख्तर साहब की बात का भी कोई जवाब देना है। आप कह रहे थे कि सिनेमा की नुमाइंदगी नहीं है, तो आपने तो बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर दी। आपने वही बातें की जो सिनेमा वाला करना चाह रहे थे, तो मालूम होता है कि आपने अच्छी खासी ब्रीफिंग ली है। बहरहाल ये वैसे में एक सेकंड मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं। हम प्रोडक्ट्स देते हैं, वो सिनेमा चलाते हैं। अगर पाकिस्तानी फिल्म प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी और वो सिर्फ इंग्लिश सिनेमा पे चलाएंगे तो उनका भी गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑडियंस या कंज्यूमर जो है वो हर आदमी इंग्लिश फिल्म देखने वाला नहीं होता। और जो मेरे सब दोस्तों ने कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी, मैं भी इसी मुकाम पे जो बैठा हूँ, हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सिनेमा के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। हम उनसे यही कहा है ना कि 6 दिन, जावेद शेख साहब ने भी कहा है ना, तमाम लोगों ने कहा भाई 6 दिन दे दो। आपकी तो एडवांस बुकिंग जब नहीं शुरू हुआ था तो 15 दिन पहले 6 करोड़ आपके पास आ गया था, ये रिकॉर्ड में है। तो आपका तो कमाई कहीं नहीं जानी, लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के काम किया है, इनको तो होना चाहिए। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम एसएम शाकिर है, मेट्रो लाइव न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन से मेरा ताल्लुक़ है। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया जावेद शेख साहब ने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तो अब्दुल अलीम ख़ान जैसे लोग हैं जिनके सिनेमाज़ हैं लाहौर में, अमजद रशीद साहब ये बेहतर जानते हैं, और उस तरह के कई लोग ऐसे हैं जिनके सिनेमाज़ हैं और जिनकी वजह से ये अंग्रेज़ी फ़िल्म आई है, शायद आप लोगों को पता हो। वरना सेंसर बोर्ड ने, तीनों सेंसर बोर्ड ने कोशिश ये की थी कि ये डिले हो जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे होंगे तो वो फिल्म किस तरह से रिलीज़ की जा सकेगी, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। दूसरा ये कि जी इस तरह के 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग जमा ज़रूर होते हैं, आते हैं, और हम भी आपको फेवर करते हैं। ये यासिर साहब भी जानते हैं, वजाद साहब भी जानते हैं कि हम जितना सपोर्ट आपको करते हैं आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप लोगों ने कोई एजिटेशन किया हो। आप लोगों की सूरत हाल इस वक्त इमरान खान जैसी है कि हमें क्यों निकाला। आप कोशिश ये करें कि जी बड़ा कोई एजिटेशन करें और हम भी साथ होंगे, हम हमेशा आपके साथ थे और साथ रहेंगे। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या और कैसे करेगी आप। देखिए, पहली बात तो दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल फोरम, हम लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जो बाकी आप वरना 1 घंटा बोल सकते हैं, क्यों नहीं? ये हमारा सिनेमाज उन्हीं लोग बोलेंगे नहीं सर। देखिए, वो हमारा एजेंडा किसी सिनेमा या किसी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं है, जैसे बड़ी क्लियरली हम अपना केस लेके आए, हमने फिल्में बनाई हैं, हमने रिलीज़ की हैं, हम उनके आगे गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट को हमने पहले से इन्फॉर्म किया था, कानून मौजूद है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना सर, लॉ को फॉलो कर लें। आज 4 बजे इस्लामाबाद ने सर्टिफिकेट दिया है, कल पूरे पंजाब कराची में चली है। सर लॉ तो फॉलो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो
تو لا فالو کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ہے نا سر. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سربراہ ہوتی ہے ساری انڈسٹریز کی, ہم بھی ایک انڈسٹری ہیں. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس فورم فار اینی پولیٹیکل دس تھنگ. ایجیٹیشن ہم نے پہلے کا مقصد نہیں ہے. فلمیں نہیں بنیں گی, سینما نہیں چلیں گے, سینما نہیں چلیں گے, فلمیں نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے, تو وی ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلم بین کر دیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ فورن فلمیں نہیں آنی چاہیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی فلمیں چل رہی ہیں, پرفارم کر رہی ہیں, کما کے دے رہی ہیں. بڑا شیئر ہولڈر آپ جانتے ہیں اس کے اندر سینما اونر ہے, 55% سے زیادہ کا اونر سینما اونر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ریونیو بھی اسی کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر, عید کا وقت ہے, عید کی فلمیں ہیں یہ, شاید 2 ہفتے بعد اس طرح کے پرفارمنس نہ دیں, لیکن ڈاکٹر اسٹرینج تو یقین مانیں 3 ہفتے بعد بھی آئے گی, اتنا ہی بزنس کریں گی. آپ لوگ جانتے ہیں بات, اکتوبر میں آئے گی تو بھی اتنا بزنس کرے گی, جولائی میں آئے گی تو بھی اتنا بزنس کرے گی. اس کو عید سے فرق نہیں پڑتا سر. سر 6 کروڑ کی بکنگ کر کے بیٹھے ہوئے, کیسے شاید بھی نہیں ہو سکتا. 15 اپریل سے بکنگ چل رہی ہے سر. 15 دن پہلے ان کی بکنگ کھلی جاتی ہے, ہماری 4 دن پہلے کھلی جاتی ہے سر. 15 اپریل سے بکنگ آن ہے, یہ ڈیٹا ریکارڈ پر ہے, بزنس آپ کے سامنے. یہ کیسے خیال آ سکتا ہے کہ شاید نہ چلے؟ کیسے آ سکتا ہے سر؟ میرے گھر میں پیسے آ رہے ہیں, شک کی گنجائش کیسے رہے گی؟ مجھے تو آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھ آیا. اچھا وجاد بھائی, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کے 2 پاکستانی فلموں کے جو میڈیا پارٹنر ہیں انہوں نے ہی سینما آنرز کی نمائندگی کر لی ہے. تھوڑا سا زور سے بولیے گا. میں نے کہا 2 آپ کی پاکستانی فلموں کا جو میڈیا پارٹنر ہے وہ سینما مالکان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. تو سب سے بڑا المیہ تو ایک تو ہماری سوسائٹی کا یہ ہے. دوسرا میں شیخ صاحب سے پوچھوں گا, یہ 12-15 سالوں سے یہ پاکستانی فلموں کے شوز کا مسئلہ چل رہا ہے, اور آپ پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں, اور 2-4 مرتبہ آپ منتخب ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ جو ابھی بدر نے ذکر کیا موشن پکچر ایکٹ کا, کھل کے بولیے, آپ کی آواز آہستہ تھوڑا نزدیک کرنا. ہاں یس, ہیلو, ہاں بالکل ٹھیک. یہ جو آپ نے موشن پکچر ایکٹ کا حوالہ دیا بدر نے کہ سنماز کو ایک لمیٹڈ شوز فورن کنٹینٹ کا چلانے کی اجازت ہے, تو آپ لوگ کبھی یہ 10-12 سالوں میں ایسی کئی پریس کانفرنسز ہم نے اٹینڈ کی ہیں, کورٹ کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ کہ آپ نے سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے, ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے, عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا تاکہ یہ مسئلہ ایک ہی دفعہ حل ہو جاتا؟ اگر یہ 2 دن پہلے آپ لوگ چلے جاتے اور اسٹے لے لیتے اس بات پہ, یار پتہ ہی نہیں تھا نا کہ وہ فلم لگا رہے ہیں اس طرح. ڈیسائیڈڈ تھا کہ ایک ہفتے کے بعد لگے گی. آپ کی میٹنگ ہو چکی تھی 6 دن پہلے. جی انہوں نے ایشورنس ہمیں وعدہ دیا گیا تھا, انہوں نے ایشورنس بات کرنے دیں بدر کو, بات نہیں ہوں گی. انہوں نے ایشورنس دی تھی پہلے. ہم دیکھیں پہلے انسان صحیح طریقے سے جاتا ہے نا. مجھے انہوں نے مجھ سے جی مجھے جواب دیں. بات یہ ہے کہ جیسے کہ بدر صاحب نے بڑا کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ایشو لے کے نہیں آ رہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, مجھے 58 ایئرز ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کورٹ شوٹ میں نہ جائیں. ہماری ایک برادری ہے, ہمارے پاس بھی چھوٹے موٹے سینماز ہوتے ہیں, ہم کبھی نہیں جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے کہ بھئی کورٹ میں جائیں, اسٹے آرڈر لیں. یہ تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, اور یہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ جب ہماری ٹیم کو سیکرٹری انفارمیشن نے ایشورنس دے دی, اس کے بعد اس پہ اگر ہم ڈاؤٹ کرتے تو پھر تو یہ کچھ زیادتی ہو جاتی نا ہماری طرف سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور اتنی مختصر بات, میں نے تو ان کو 2 ویک کے لیے فون کیا تھا, یہ 6 دن مان کے آ گئے, 7 دن مان کے آ گئے. چلو پریکٹیکل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب راستے سب کھل جائیں گے. اگر ان کے وعدہ کے باوجود انہوں نے اس کو کسی پریشر پہ, ہم نے کسی بندے کا نام ہی نہیں لیتے کہ کس کا پریشر ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں جیسے جویش صاحب نے کہا ہے, اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, ہم پرائم منسٹر کو اپیل کرتے ہیں, ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری, وہ اس کو انٹروین کریں. اور مجھے امید ہے کہ جو آپ لوگوں کے تعاون سے جب یہ بات وہاں تک پہنچے گی تو کچھ نہ کچھ کا سدباب ہو جائے گا, اور ہم پیشنس سے اور دوسرے طریقے سے بھی اس کا پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دیں گے کہ اب جو ہو گیا جو ہو گیا. شکریہ. دوسرا سر ایک اور ایشو یہ ہے کہ جیسے آپ کی پروڈیوسر ایسوسیشن فعال ہے, اسی طرح ڈسٹریبیوٹر, یہ جو میٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بیسکلی پروڈیوسرز کا تو ہے ہی نہیں, یہ ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن کا ہے. صدیق صاحب یہاں موجود نہیں ہیں, بدر تو چکے ہیں, وہ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ بھی ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں.
تو ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن کیوں فعال نہیں ہے, کیوں وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتی؟ یہ بیسکلی میٹر انہیں کا ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پروڈیوسر کا ایشو نہیں ہے؟ یہ نہیں سر, یہ جو میٹر ہے سینماز سے جو ریلیٹڈ میٹر ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز کا ہے نا, کہ ڈسٹریبیوٹرز لنک ہے نا یہ. نہیں, ڈسٹریبیوٹرز بائیکاٹ کر سکتے ہیں سینماز کو, ان کے ساتھ بیٹھ کے باقی چیزوں میں بات کریں. اب آپ کی فلمیں یہ دیکھیں, اب آپ اس ایشو پہ جائیں گے, ہم پریشر بلٹ اپ کریں گے, 4 دن بعد اگر وہ فلم رک بھی جاتی ہے, جو کہ نہیں رکے گی, مجھے نہیں لگتا کہ اتنے اچھے حالات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, لیکن 4 دن بعد اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی فلموں کا بزنس برباد ہو چکا ہوگا اس وقت تک, تو وہ اس کا کیسے مطلب وہ سدبھاؤ ہوگا؟ دیکھیں سارے ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر, امجد صاحب, ستیش صاحب, ہم ٹی وی, ARY کی ریپرزنٹیشن بھی ہے, یہی لوگ پاکستانی فلمیں کرتے ہیں نا. آج ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, میں نے تو فلم نہیں پروڈیوس کی, انہوں نے پروڈیوس کی ہے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی چھپے پر سے پردہ تو نہیں ہے. دوسری بات, ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن فعال اس لیے نہیں ہے کیونکہ نمبر آف ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے. ایز پر دا جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں مور دین 100 ممبرس چاہیے. آپ کو پتہ ہے 4 ڈسٹریبیوٹر ہیں پورے پاک, تو دیٹ از وائی ایسوسیشن بن نہیں سکتی. پہلے جو پرانی ہے وہ غیر فعال ہے, نئی اس لیے نہیں بن سکتی کہ انف ممبرز نہیں ہیں. پروڈیوسرز الحمدللہ مور دین 200 ہیں, اس لیے پروڈیوسر ایسوسیشن فعال ہے, اور اس وقت یہی رجسٹرڈ باڈی ہے اور یہی ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے. تو دیٹ از وائی ہم بھی اسی کی تائید کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈسٹریبیوٹر اور پروڈیوسر کا پیٹ جڑا ہوا ہے, تو وہ جو ریونیو آئے گا اسی کا کمیشن لے گا. تو دیٹ از وائی آل آف اس آر ہیئر. ستیش صاحب کو بھی جانا تھا بٹ سمبولیکلی ہی واز ہیئر اینڈ وی آر ود دا پروڈیوسرز. تو اور دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیسے کام چلے گا, بھائی اسی لیے تو آپ کے پاس آئیں, اسی لیے تو اپیل کر رہے ہیں. ہمیں پرسوں تک تو ایشورنس تھی, یہ تو راتوں رات سب کچھ پلٹ گیا. تو سر جب تکلیف ہوگی تبھی چور کریں گے نا. جیسے امجد صاحب نے بتایا, ہم پری ایمپٹ کرتے ہوئے تھرو پراپر چینل سارے لیٹرز ان کے پاس موجود ہیں, آپ کو دیں گے بھی, لکھتے رہیں, بتاتے رہیں کہ سر یہ کریش ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, ہمیں ایشورنس ملتی رہی ہے, فکر نہیں کریں, ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا. صاحب میری بھی تھوڑی آگاہی کیجیے کہ اگر سینٹرل بورڈ اجازت نہیں دیتا ہے تو کیا سندھ اور پنجاب بورڈ سینسر وہ فلم لگا سکتا ہے؟ دیکھیں السلام علیکم. شکریہ اختر بھائی, شکریہ. ہمیں اندازہ ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام شیخ لیاقت علی ہے. آئی ایم فری لانسر شوبز رائٹر اینڈ دا ممبر آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی. محترم شیخ امجد علی صاحب, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سید نور صاحب کی فلم تیرے باجری تھی راکھی آپ کے تعاون سے ریلیز ہونی تھی کراچی میں. کل حیدرآباد کے بمبینو سنیما میں اس کا ایک شو ہوا ہے رات کے 12 بجے, اور ہمارے شہر کراچی سے ہمارے 4 معزز دوست وہ فلم دیکھنے گئے تھے, جس میں SM شاکر صاحب بھی شامل ہیں. اور جو مجھے فیڈ بیک ملی وہ یہ تھی کہ 4 افراد یہ کراچی کے تھے اور بمبینو میں 5 افراد اور بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, کل شبستان سنیما لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی فیاض خان صاحب جو پروڈیوسر ہیں اور سید نور صاحب اور دیگر افراد نے, تو وہاں ایک ایلیگیشن لگایا گیا کہ خفیہ ہاتھ ہے, مافیا ہے, جو تقسیم کار ہیں, کچھ لوگ ہیں جو تیرے باجری دی راکھی کو کراچی میں ریلیز نہیں کرنا چاہتے. اس پہ کہاں تک صداقت ہے, آپ ہی کلیئر کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں اس فلم کا ڈسٹریبیوٹر ہوں, لیکن ہمیں لمیٹیشن ہوتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور پاکستانی پنجابی فلمیں بنتی رہی ہیں, تو اکثر فلمیں جو, اور ہم نے بھی بہت کی ہیں, پہلے کمال ٹاکیز میں, پھر میرے والد صاحب بناتے, تو اس فلموں میں بھی یہ کبھی بہت کم ہوا ہے کہ سیملٹینیسلی کوئی فلم کو ٹائم مل جائے پنجابی فلم کو کہ پنجاب میں لگے اور کراچی میں لگے. ہمیشہ یہ ہوتا تھا, ہمارا پریکٹیکل طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 4 ویک کے بعد جب ہمارے پرنٹس فارغ ہو جاتے, ان کو پرنٹ ہوتے تھے, بڑے ایکسپینسو ہوتے تھے, پھر ہم کراچی کی باری کرتے تھے. تو اس مرتبہ یہ واقعی جو صفدر ملک صاحب ہیں, پروڈیوسر ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑے پیسے لگائے ہیں فلم کے اوپر, اور لیکن یہ کراچی میں سینما گوئرز کو آپ زبردستی نہیں لے جا سکتے نا. یہ ہم نے ان کو آف دی ریکارڈ مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ عید کی فلم مت لگائیں, آپ اس کو اوپن فلم لگانے دیں تاکہ ہمیں مل جائے. اب جب یہ اردو فلمیں, اچھی کاسٹ کی فلمیں کراچی والوں کو یا سندھ والوں کو, حیدرآباد کو, تو
तो उनकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। हालांकि फ़िल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, और हम इसको कवर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में इसको रिलीज़ करके उसको कोई कंपनसेशन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो शेख साहब आसिफ शर्मीला, विनस चैनल, HD सैटेलाइट चैनल। ये सामने बैठा हूँ बिल्कुल जी शेख साहब। और आपका जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा पाकिस्तानी फ़िल्मों के साथ कब तक होता रहेगा? एक दौर था जब तमाम सर्किट में हमारी फिल्में बैक वक्त रिलीज़ होती थी, ईद या बकरीद या कोई भी नेशनल डे आता था, जैसे 14 अगस्त है या दूसरे डे, उसमें फ़िल्में बनती थी और रिलीज़ होती थी। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता दीगर जो ममालिक की फ़िल्में हैं, दूसरे मुल्कों की फ़िल्मों हैं, उन्होंने हमारे सिनेमास पे कब्ज़ा कर लिया है। अब हमारे यहाँ सिनेमा इतने हैं नहीं कि जिन पे फ़िल्म रिलीज़ की जाए, और फिर ये एक पॉलिसी के तहत जो नज़र आ रहा है आपकी बातों से कि किसी पॉलिसी के तहत हमारी कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारी तहज़ीब को और हमारी जो फ़िल्में हैं, जो उर्दू ज़बान की फ़िल्में हैं, उनको डैमेज करने की कोई कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जितने भी यासिर बैठे हैं, निदा बैठी हैं, आप हैं और भी दीगर हैं, ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले। एक दौर था, आपको याद है कि कराची फ़िल्म इंडस्ट्री का गढ़ था, यहीं से फ़िल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ, फिर लाहौर चला गया, लाहौर से फिर वो जो गुज्जर फिल्में बनने लगी, उससे तबाही आ गई। तो इस वक्त हम जो हुकूमत है या इससे गुज़िश्ता जो हुकूमतें गुजरी हैं, आप लोगों ने एक यूनिटी बन के एक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? और इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त इतना बड़ा सानिया हो रहा है कि करोड़ों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है, और वो सवाल कर ले, सवाल क्या है? सवाल सिर्फ ये है कि आगे आपका क्या प्लेटफॉर्म है? इसी तरह से होता रहेगा या इसी तरह, या आप कोई एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे आगे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ये था मैंने बोला जी भूल गए, इतना लंबा बोला भूल गए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बात तो ये है भाई, बात ये है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई एक साजिश के तहत वो बट इतना ज़रूर है कि लोग अपना अपना मफाद देखते हैं कि यार मैं फ़िल्म ईद पे लगा दूंगा, अदनान सदीकी को पैसे मिले ना मिले, मुझे मिल जाए पैसे। एक्चुअली ये चक्कर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट उस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी मुत्तहिद थी। और मैं आपको बताऊं, पिछली जितने हुकूमतें गुजरी है 40-50 साल में, और अमजद साहब इसके गवाह हैं, किस किस मिनिस्टर के साथ, किस किस चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंगें नहीं की हैं, मगर उसका कोई हासिल नहीं है। तो लिहाजा हमने तो अपनी पूरी कोशिशें की हैं, सब ने पूरी कोशिश की है, लेकिन अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।